بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وراثت سے متعلق جو شریعت کے بنیادی احکام ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور بہت اختصار کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بہت سی جزیات سے صرف نظر کرتے ہوئے بس جو موٹے موٹے اور اجمالی جو احکام ہیں ایک دفعہ تک وہ ہماری نظر سے گزر جائیں۔ تو یہ مجموعی طور پہ ہمارا یہ تیسرا سبق ہے۔ آج کے سبق کے اندر یہ سبق بہت اہم ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم ذوی الفروز کے احوال پڑھیں گے۔ پچھلے سبق کے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ ذوی الفروز سے مراد وہ مستحقین وراثت ہوتے ہیں۔ وہ مستحقین وراثت کی بھی ہم نے مختلف اقسام پڑھی تھیں، اور ان میں سے ذوی الفروز سے مراد وہ ہیں جن کے قرآن و سنت میں حصے باقاعدہ بتائے گئے ہیں کہ فلاں کو چھٹا حصہ ملے گا، فلاں کو آدھا ملے گا، فلاں کو ایک سلس، فلاں کو دو سلس، اور پھر ہر ذوی الفروز کی بھی 12 مختلف صورتیں ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچر کے آخر میں ہم نے وہ پڑھی تھیں۔ یہ سلائیڈ اسی کا حصہ ہے کہ وہ 12 میں سے 4 مرد ہیں اور 8 خواتین ہیں۔ تو اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان میں سے بھی ہر ایک کو کتنا ملے گا وہ صورتحال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے کون اس کے حق کے اوپر جو ہے وہ کٹ لگا رہا ہے، کس کے نہ ہونے سے اس کا حق بڑھ رہا ہے، کب یہ محروم ہو رہا ہے، اور کب کون جو ہے وہ عصبہ بن رہا ہے جس کا کوئی پھر آگے کوئی حصہ طے شدہ نہیں ہوتا۔ جتنا مال ہوتا ہے وہ پھر یعنی جو یعنی اینڈ جو ہے وہ وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسی کے اوپر سارا پھر آگے اسی کا وہ مالک، وہ سارے مال کا مالک وہی بنتا ہے، کوئی اور پھر مستحق نہیں رہتا۔ اس کو ہم عصبہ کہتے ہیں۔ عصبہ کے مستقل احکام انشاءاللہ تعالی یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک مستحقین وراثت میں سے یہ اس کا بھی اجمالاً تو ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن اس کے کچھ احکام انشاءاللہ آگے چل کے آ جائیں گے۔ تو ذوی الفروز میں احوال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذوی الفروز یعنی اب اس کے کتنے احوال ہیں، ٹھیک ہے، کس صورت میں اس کو کتنا ملے گا، وہ اس کے احوال کہلاتے ہیں۔ جد صحیح کے کیا احوال ہیں، کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اخ خیفی کے کتنے احوال ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یوں یہ جو 12 اقسام ہیں، 8 خواتین اور 4 مرد، ان کے احوال یہ علم وراثت کا ایک اہم باب ہے۔ تو آج ہم سارے نہیں پڑھیں گے، 8 کا انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر ہم احاطہ کریں گے۔ 4 مرد اور ابتدائی 4 جو یہ خواتین ہیں جو ذوی الفروز میں آتی ہیں۔ باقی اخت اللاتیہ بلکہ 3 انشاءاللہ وہ اگلے سبق کے اندر ہم عصبات کے عصبات کا بھی بیان اسی کے اندر آ جائے گا، اور 3 کا بیان اسی میں آ جائے گا۔ اس میں سے اخت خیفیہ جو ہے وہ تو اخ خیفی کے ساتھ شامل ہے، اور باقی جو ہے وہ صرف 3 رہ جائیں گے۔ ان کے احوال انشاءاللہ پھر ہم اگلے سبق کے اندر پڑھ لیں گے۔ جی، تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اب کے کیا احوال ہیں، اس کے کتنے احوال ہیں۔ اب سے مراد میں نے عرض کیا تھا کہ میت کا جو یعنی یہاں پہ جو رشتے ہیں نا وہ میت سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میت کے یعنی اس کا میت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور نیچے بھی جو ہم احوال بیان کریں گے کہ مثال کے طور پہ یہ اگر ہم اجمالاً بھی لکھیں کہ اولاد نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے مستحقین وراثت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا میت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو میت کے اب کے 3 احوال جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور میت کا والد موجود ہو تو ایسی صورت میں میت کا والد جو ہے وہ عصبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی
وہ سارے مال کا مستحق باپ ہوتا ہے اگر میت کی اولاد موجود نہ ہو. بات واضح ہوئی نا؟ ایک صورت یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی مؤنث اولاد ہے. ٹھیک ہے، مذکر اولاد نہیں ہے، بیٹیاں ہیں. تو اب اس صورت میں وہ بیٹیاں تو عصبہ نہیں بنیں گی. ٹھیک ہے، بیٹیوں کو تو ایک خاص حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے چل کے ہم بنات کے تحت ہم پڑھیں گے ان کے کیا احوال ہیں. لیکن میت کی صرف مؤنث اولاد ہے. تو اس صورت میں میت کا جو باپ ہے اس کو چھٹا حصہ بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عصبہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ سب سے پہلے فرائض وہ پورے کیے جاتے ہیں نا، تو پہلے ہم اس کو چھٹا دے دیں گے، اور پھر دیگر بھی جتنا جتنا جس کا جو جو حصہ بنتا ہوگا وہ سب دے دیں گے. یعنی پہلے اس کو چھٹا بھی ملے گا، باقی جو مال کل بچ جائے گا وہ پھر اسی کو دے دیا جائے گا. تو یوں وہ عصبہ بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے ذوی الفروز میں جب حصے تقسیم کیے جائیں گے تو اس کو چھٹا حصہ بھی ملے گا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی صرف مذکر اولاد ہے، یا مذکر اور مؤنث دونوں طرح کی اولاد ہے. تو اس صورت میں عصبہ جو ہے وہ اولاد ہی بنے گی. میت کا باپ جو ہے اس کو صرف اور صرف چھٹا حصہ ہی ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو قرآن پاک میں واضح طور پہ سورۃ النساء کے اندر ذکر کیا گیا ہے. تو یعنی میت کی یا تو صرف مذکر اولاد ہو، یا مذکر اور مؤنث دونوں اکٹھی ہوں، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں. دیکھیے صرف بیٹیاں ہوں نا تو وہ عصبہ نہیں ہوتی. اگر ان کے ساتھ بیٹے بھی ہوں تو وہ بیٹے مل کر بیٹیوں کو بھی عصبہ بنا دیتے ہیں. پھر جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ انہی میں تقسیم ہو جاتا ہے، بیٹے اور بیٹیوں میں. ہاں، باپ کو وہ صرف چھٹا حصہ ملے گا، سدس. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کل تین احوال جو ہے وہ باپ. اچھا، ان کو آپ نے رٹا ہی لگانا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور، بس یہ ہے کہ اب کے کتنے احوال ہیں، فلاں کے کتنے احوال ہیں، یہ اس کو رٹا ہی لگانا پڑے گا. تو اس کو یاد کرنے کا بس یہی طریقہ ہے، اس لیے کہ ان میں کوئی لاجک وغیرہ تو ایسی ہے نہیں ہے کہ اس صورت میں چھٹا ہی کیوں ملے گا. ٹھیک ہے، ایک ثلث کیوں نہیں ملتا، یا نصف کیوں نہیں مل جاتا، یا یہ تو قریبی ہے یہ بعید ہے، وغیرہ وغیرہ. بس اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت اپنے پاس ہی رکھی ہے. فرمایا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم کہ کون کس کے لیے زیادہ آ، اس کی جو قرب اور بعد سے اس کو کیا کتنا وہ نافع ہے اس کے لیے. بس اللہ ہی کو معلوم ہے. اس لیے یہ وراثت کا یہ جتنا بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی حصے مقرر کر دیے ہیں. تو اس لیے جب کوئی ایسا پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے تو پھر وہ رٹا ہی لگانا پڑتا ہے. دوسرے نمبر پہ جی جد صحیح. جد صحیح کے احوال، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جد صحیح کی قید سے جد فاسد کو نکال دیا ہے. یعنی جس کا میت کے ساتھ تعلق کسی خاتون کے واسطے سے ہو، ٹھیک ہے، اسے جد فاسد کہا جاتا ہے، جیسے نانا. اور جد صحیح میں دادا. جد صحیح کے چار احوال ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ نمبر ایک، تو اگر تو میت کا باپ موجود ہے تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ اقرب کی موجودگی میں ابد محروم ہوتا ہے، تو دادا جو ہے وہ خود بخود وہ محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میت کا باپ اور اولاد نہ ہو. نہ میت کا باپ ہے نہ میت کی اولاد ہے، لیکن دادا جی موجود ہیں. تو اس صورت میں وہ جو دادا جی ہیں جد صحیح ہیں وہ عصبہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تقریباً آگے اگلے تینوں احوال جو ہیں نا وہ اب سے ملتے جلتے ہیں. نمبر تین پہ میت کا باپ نہ ہو اور صرف مؤنث اولاد ہو، تو بالکل وہی باپ کا سٹیٹس اس کو مل جائے گا، یعنی چھٹا حصہ بھی ملے گا اور یہ عصبہ بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور چوتھی صورت بھی وہی ہے کہ میت کا باپ نہیں ہے، تو اب یہ دادا جو ہے وہ باپ کی جگہ پہ آ جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ میت کی مذکر اگر اولاد ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں طرح کی ہیں اولاد، تو اب دادے کو صرف چھٹا حصہ دیا جائے گا. نمبر تین، اخ خیفی کے احوال. اخ خیفی جو ہوتا ہے نا، یہ
ماں شریک بھائی کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت پہلے آ چکی ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اخ خیفی کے احوال ہے نا، یہ بالکل اخ خیفی اور اخت خیفیہ کے احوال ایک ہی جیسے ہیں، اس لیے یہ صرف جو بالکل شروع میں آپ نے یہ جو ہم نے یہ جو تقسیم کی تھی نا، اس میں چونکہ اخ خیفی بھی ذوی الفروض میں سے آتا ہے، اور نیچے خواتین میں دیکھیے نمبر 6 پہ اخت خیفیہ، یہ بھی خواتین کے اندر اس کا آتا تذکرہ، یہ بھی ذوی الفروض میں سے ہے، لیکن ان دونوں کے احوال اکٹھے ہم اخ خیفی کے اندر ہی ذکر کر دیتے ہیں، ان کو صرف مردوں اور عورتوں کے لحاظ سے الگ الگ بیان کیا جاتا ہے، وگرنہ کیونکہ یہ مستحیل یعنی ذوی الفروض میں سے آتے ہیں، وگرنہ ان کے احوال ایک ہی ہیں۔ تو وہ تین احوال کون سے ہیں؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ میت کے باپ، جد یا اولاد میں سے کوئی بھی موجود ہے، میت کا باپ ہے یا دادا ہے یا میت کی اولاد میں سے اگر کوئی موجود ہے تو اخ خیفی یا اخت خیفیہ وہ محروم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میت کے باپ، جد یا اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور حقیقی بہن بھائی بھی نہیں ہے، لیکن خیفی بہن بھائی ہیں، پھر دیکھا جائے گا اگر تو وہ ان کی تعداد ایک ہے، چاہے وہ ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی ہے، بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک ہے، تو اس کو پھر چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر ان کی تعداد ایک سے زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شرط اپنی جگہ پہ ہے کہ باپ، دادا یا اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن خیفی بہن بھائی ایک سے زائد ہے، تو اب ایک ثلث میں سارے مساوی طور پہ سب شریک ہو جائیں گے، فہم شرکاء فی الثلث من بعد وصیہ، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں آتا ہے، تو اب ایک ثلث میں سارے تقسیم ہوں گے، مساوی طور پہ شریک ہوں گے۔ یہاں پہ یہ نقطہ بہت اہم ہے، مساوی طور پہ تقسیم ہوں گے، یعنی اگر یعنی یہاں پہ اس صورت میں بہن اور بھائی کا حصہ ایک ہی جیسا ہے، جیسا کہ وراثت کا ایک عام اصول ہے کہ زیادہ تر کیسز میں لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں یعنی اخ خیفی یا اخت خیفی اگر ایک سے زائد ہوں تو ایک ثلث ان کو دیا جائے گا، اور ثلث میں سب کو برابر طور پہ تقسیم کیا جائے گا، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، جتنا حصہ بھائی کو جائے گا اتنا ہی حصہ بہن کو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ذرا اس میں وراثت کے دیگر احکام میں ذرا یہ منفرد ہے، اس لیے اس کو بطور خاص آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اخ خیفی اور اخت خیفیہ کے تین احوال جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں، یہ تین آپ نے یاد رکھنا۔ نمبر 4، مردوں میں سے جو ذوی الفروض ہیں ان میں آخری یہ زوج ہیں۔ زوج کے دو احوال ہیں اور بڑے معروف ہیں، قرآن پاک نے بڑی اس کا ذکر کیا ہے بڑا کھول کے اس کو، کہ اگر تو بیوی کی اولاد ہو، ظاہر سی بات ہے میت کی بیوی ہی مراد ہے، کہ اگر تو یعنی اپنا جو اس صورت میں بیوی میت ہے نا، تو اگر اس کی اولاد ہو، کیونکہ یہاں پہ وارث زوج کو فرض کیا گیا ہے، تو بیوی کی اگر اولاد ہے تو شوہر کو، زوج کو چوتھا حصہ ملے گا اگر اولاد ہو، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر کو نصف ملے گا، وَلَكُمْ نصف، ٹھیک ہے، کیسے آتا ہے کہ قرآن پاک میں وَلَكُمْ نصف ما ترک ان سے آیت استاذ جی نکل، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ ہاں يَكُن ہاں لَّهُنَّ بالکل وَلَدٌ۔ بالکل بالکل بالکل، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ ولد، اگر اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، فَإِن كَانَ لَهُنَّ ولد، یہ پہلی حالت ہے، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، ٹھیک ہے،
تو یہ دو احوال جو ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اچھا جی، آگے دیکھیے ذرا، زوجہ کے احوال وہ بھی دو ہیں، اور ان کا بھی ذکر اگلی ہی آیت کے اندر ہے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ۔ شوہر کی اگر اولاد ہے تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اولاد نہیں ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، ٹھیک ہے؟ وہ دوسری صورت ہے کہ اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں ایک ربع جو ہے وہ زوجہ کو ملے گا۔ یہ تو دو بڑے معروف ہیں، زوج اور زوجہ کے جو احوال ہیں یہ معروف ہیں، اور ان احکام میں سے ہیں جو اکثر وراثت کے، جن کا تقریباً ضرورت پیش آتی رہتی ہے، کیونکہ ایسا بہت، یعنی 100 میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ کیس ہو جس کے اندر کوئی اخ خیفی یا اخت خیفیہ موجود ہے، وگرنہ آ، بہت سے ذوی الفروض تو ایسے ہیں کہ جو ایک صرف امکانی طور پہ ہے کہ کوئی پہلے سے کوئی اپنی اولاد ساتھ لے کر آیا ہے، کوئی ماں شریک بہن بھائی وغیرہ، وگرنہ زیادہ تر کیسز میں یہ نہیں ہوتا۔ لیکن زوج اور زوجہ کے احوال، ان کو زوج، زوجہ، اب، ام، اور اسی طرح سے بنات اور ابن وغیرہ، ان کے جو احوال ہیں، بنات یا بنات الابن کے، ان کے احوال بکثرت ان کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، اس لیے ان کو بطور خاص آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جی، نمبر 6 پہ بنت سلبیہ، ٹھیک ہے؟ بنت سلبیہ کے کیا احوال ہے؟ یعنی جو حقیقی بیٹی ہوتی ہے، اس کے بھی 3 احوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ میت کا سلبی بیٹا موجود ہو، بیٹا بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ بیٹیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی صورت میں بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹوں کے ساتھ مل کر وہ بھی عصبہ بن جائیں گی، کوئی خاص ان کا حصہ نہیں ہوتا، یعنی باقی سب میں حصے جو تقسیم ہو جانے کے بعد جتنا بھی مال بچے گا، وہ جیسے وہ سارا وہ بیٹوں میں تقسیم ہوگا، بیٹیوں میں بھی ہو جائے گا، تو یہ عصبہ ہوتی ہیں ایسی صورت میں، ٹھیک ہے؟ البتہ وہ ترتیب وہی رہے گی جسے قرآن پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا حصہ دیا جائے گا، اسی طرح، لیکن وہ ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میت کا بیٹا تو نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بنت سلبیہ ایک ہو۔ یہ صورتیں واضح ہو رہی ہیں نا؟ تو اس میں دقت تو نہیں نا پیش آ رہی؟ نہیں جی، ہو رہی ہے بس۔ اچھا، ہاں جی۔ تو میت کا بیٹا نہیں ہے اور بنت سلبیہ ایک ہے، مطلب میں یہ کہ اولاد، نرینہ اولاد ہے ہی نہیں، اور ایک بیٹی ہے بس، تو ایسی صورت میں اس بیٹی کو نصف دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ تو واضح آیت ہے نا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور بنت سلبیہ اگر ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا۔ اور اگر میت کا بیٹا نہیں ہے اور بنات سلبیہ ایک سے زائد ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں، یعنی دوسری اور تیسری صورت میں، بیٹیاں عصبہ تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہوں تو وہ بھی ذوی الفروض میں سے یعنی آدھا حصہ دیا جائے گا، اور اگر ایک سے زائد ہیں تو ایسی صورت میں ان کو 2 ثلث ملیں گے، وہ یعنی 2 ثلث ان میں تقسیم ہو جائیں گے برابر، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ 2 سے زائد ہیں، چاہے جتنی بھی ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے نا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس کے 2 ثلث ان کو ملیں گے، جی، اگر ایک سے زائد ہے۔ البتہ جو بنت الابن ہے، اس کے احوال سب سے زیادہ یعنی تھوڑے سے اس میں یہ تفصیل طلب ہے۔ بنت الابن کا مطلب یہ ہے کہ پوتیاں، ٹھیک ہے نا؟ پوتی، تو اگر پوتیاں بھی موجود ہیں تو
ایسی صورت میں ان کو کس صورت میں کتنا حصہ ملے گا؟ اس کے 5 یا بعض کتابوں کے اندر 6 احوال ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں اس سے پہلے ایک بطور تمہید کے اتنی بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یہ جو قرآن پاک نے یہ ایک اصول ہمیں دیا ہے کہ مجموعی طور پہ بنات جو ہیں، چاہے وہ بنات سلبیہ ہوں یا بنات الابن ہوں، مجموعی طور پہ ان کے لیے 2 ثلث سے زائد حصہ نہیں دیا گیا، یعنی 2 ثلث ہی ہے میکسیمم۔ تو ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کو حصہ دینا ہے بنات الابن کو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر آگے ان کے پھر احوال مختلف ہوں گے، اس کے مطابق پھر آگے ان کو حصہ ملے گا۔ تو ایک تو یہ تمہید کے طور پہ یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں پوتے کی وراثت کا وہ مسئلہ ہے نا، وہ تو ایک بالکل اس کا تناظر الگ ہے۔ وہ اس میں یعنی جو جمہور اہل سنت کی رائے تو یہ ہے کہ وہ اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن یہ جو پوتی کا ہے اس کا ذکر اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ پوتا جو ہوتا ہے، اگر میت کی اولاد موجود ہو، مذکر اولاد موجود ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سارا وہی عصبہ ہو جاتی ہے نا۔ لیکن اگر بیٹیاں موجود ہیں تو بیٹیوں کے ہوتے ہوئے وہ چونکہ عصبہ نہیں ہوتی تو مال کسی اوروں تک بھی پہنچتا ہے، اور وہ ممکن ہے کہ آگے پھر پوتیاں جو ہیں میت کی وہ بھی حقدار بنے، پوتے یا پوتیاں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہاں پہ ان کا تذکرہ آ رہا ہے الگ سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ذوی الفروز کے اندر ابن ابن کو آپ نہیں پڑھیں گے، لیکن بنات اور بناتے اپنا بنات الابن ان کے احوال جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے 5 احوال یا بعض صورتوں میں 6 احوال ہیں، بعض جگہوں پہ اسی کو یعنی ایک صورت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا انہوں نے۔ جی ثاقب بھائی۔ یہ جو سر اگر مذکر اولاد نہیں ہے تو پھر پوتا اسبہ بن جائے گا، یا پوتے کو پھر بھی اس کی اسی ریشو میں ملے گا اگر میت کی مذکر اولاد نہیں ہے؟ ہاں پھر تو اگر مذکر اولاد نہیں ہے نا تو پھر تو وہ یعنی اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ اگر مذکر اولاد بھی نہیں ہے، میت کا اب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ابن الابن جو ہے وہ تو لازمی طور پہ عصبہ بن جائے گا، جی ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، لیکن اگر اس سے پہلے وہ اب موجود ہے تو پھر وہ عصبہ ہوگا۔ جی ذرا ٹھیک۔ احوال دیکھ لیجیے بنات سلبیہ کے۔ میت کی بنات سلبیہ جو ہیں یعنی بنات سلبیہ اور مذکر اولاد نہیں ہے، نہ میت کی حقیقی بیٹیاں ہیں، نہ کوئی مذکر اولاد ہے، البتہ بنت الابن ہے اور وہ صرف ایک ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں اس کو نصف، یعنی بالکل یہ وہی بیٹی والا سٹیٹس لے لے گی، اس کو نصف ملے گا۔ اور اگر بالکل کنڈیشن وہی ہے، بنات سلبیہ اور مذکر اولاد نہیں ہے، بنت الابن ایک سے زائد، تو وہی بیٹیوں کی طرح 2 ثلث میں ساری شریک ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی بنت سلبیہ ایک ہے، ٹھیک ہے، ایک بیٹی موجود ہے، حقیقی بیٹی، تو اب بنات الابن بھی ہیں۔ تو ایسی صورت میں چونکہ وہ قرآن پاک کا جو اصول ہے میں نے جو عرض کیا تھا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان سب کے لیے 2 ثلث ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اس طرح سے تقسیم کرنا ہے، آگے بنت الابن کو اتنا حصہ دینا ہے جو 2 ثلث کے اندر رہتے ہوئے بنت سلبیہ کو بھی حصہ دے دیا جائے، اور باقی جو بچ جائے گا 2 ثلث میں سے، ٹھیک ہے، وہ حصہ ہم آگے پھر بنت الابن کو دے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ظاہر سی بات ہے میت کی بنت سلبیہ کتنی ہے؟ ایک، اور اس کو سب سے پہلے اس کا حصہ نکالیں گے، فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نصف، نصف اس کو مل جائے گا۔ اب اس کے ساتھ آگے اگر فرض کریں وہ بنت الابن ایک ہے،
ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے ایک سدس دے دینا، کیونکہ دونوں ملا کر دو سدس سے زائد نہیں ہونے چاہیے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر نصف میں ایک سدس کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ دو سدس بن جاتے ہیں، دو تہائی بن جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، 6 ہے، ٹھیک ہے، 6 کا نصف کتنا بنتا ہے؟ 5، سوری 3، ٹھیک ہے، 6 کا نصف جو ہے وہ 3 بنتا ہے، تو اگر اس میں 6 کا جو ایک سدس ہے وہ اگر اس نصف کے ساتھ ایڈ کر دیں، یعنی ایک اور شامل کر دیں جو کہ چھٹا حصہ، ٹھیک ہے، تو 3 کے ساتھ ایک جمع ہو جائے گا تو 4 بن جائے گا، تو 4 جو ہے یہ دو سلوس ہیں، تو سادہ لفظوں میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ میت کی اگر بنت سلبیہ ایک ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں ایک سدس بنت لیبن کو ملے گا، اور وہ اگر بنت لیبن ایک سے زائد بھی ہوں تب بھی وہ ایک سلس کے اندر ہی ساری ایک سدس کے اندر ہی ساری شریک ہوں گی۔ یہ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جی جی آگے۔ اور کسی کو کنفیوژن تو نہیں ہے؟ ورنہ میں دوہرا دیتا ہوں۔ چلیں، ہاں جی، غلام مصطفیٰ بھائی۔ جی استاد جی سمجھ آ گئی۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 4، بنات سلبیہ ایک سے زائد ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آ، وہ بنات سلبیہ جو ہیں وہ خود یہ وہ صورت ہے جس کو بعض لوگوں نے بعض کتابوں میں ہو سکتا ہے آپ کو ملے، اس کو 2 صورتوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ بنت الابن کن صورتوں میں محروم ہوتی ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں، ان دونوں کو میں نے یہاں پہ ایک پوائنٹ کے اندر اکٹھا کر دیا ہے۔ نمبر 1، بنات سلبیہ ایک سے زیادہ ہے تو پھر بھی بنت الابن محروم ہو جائے گی، اور دوسری صورت کیا ہے کہ بنت الابن سے اقرب میت کا کوئی ابن موجود ہو، مثلا دونوں صورتوں میں محرومی کی وجہ الگ الگ ہے، بنات سلبیہ ایک سے زائد ہوں گی تو انہی میں 2 ثلث تقسیم ہو جائے گا، فلہن ثلثا ما ترک، ٹھیک ہے نا؟ جب 2 ثلث ان میں تقسیم ہو گیا تو 2 ثلث میں سے کوئی بھی حصہ نہیں بچا تو بنت الابن خود بخود وہ محروم ہو جائے گی، اس کی محرومی کی وجہ تو یہ ہے۔ اور جو اگلا ہے بنت الابن سے یعنی اقرب میت کا کوئی ابن موجود ہو، ٹھیک ہے، اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ مثلا وہ فرض کیجئے کہ اپنا پڑپوتی ہے، لیکن اس پڑپوتی سے پیچھے کوئی پوتا موجود ہے، ٹھیک ہے نا، میت کا ابن موجود ہے، ٹھیک ہے نا، ابن سے مراد بیٹے کے اوپر بھی اطلاق ہو جاتا ہے، پوتے کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، ابن الابن کو بھی ابن ہی کہتے ہیں، تو ایون یعنی کسی درجے میں بھی موجود ہے اس سے پہلے، تو اس صورت میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر بھی وہ ایبن آ جائے گا وہ آگے یعنی وہی عصبہ بن کے وہیں تک وہیں سارا وہ مال جو ہے وہ اسی کی ملکیت میں چلا جائے گا، اس سے اگلے والی بنت الابن کو وہ مال نہیں مل سکے گا، بالکل ایسے ہی جیسے اوپر وہ ہم نے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میت کا حقیقی جیسے بیٹا موجود ہو، ٹھیک ہے، اور کسی کوئی پوتیاں بھی موجود ہوں، تو جیسے پوتے کو حق نہیں ملتا بیٹے کے ہوتے ہوئے تو پوتیوں کو بھی ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ملے گا، بات واضح ہوئی نا؟ جی، اور نمبر 5، پانچویں صورت کیا ہے، یہ بھی ذرا سمجھنے والی ہے کہ بنت الابن سے ابعد مذکر اولاد ہو، بنت الابن سے ابعد مذکر اولاد موجود ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ جو یعنی بنت الابن ہے کیا وہ عصبہ بن رہی ہے، اپنا فرض اس کو کوئی نہ کوئی حصہ مل رہا ہے یا وہ حصے سے محروم ہو رہی ہے، اگر تو اس کو کوئی نہ کوئی فرض مل رہا ہو، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی حصہ مل رہا ہو تو پھر تو وہ محروم ہوگی، اور اگر اپنا کوئی اس کو حصہ جو ہے وہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ عصبہ بن جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی بچے گا وہ اسی کو مل جائے گا۔ یہ صورت سمجھ میں آ گئی؟ نہیں تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یعنی اس کا بتا دیں تھوڑا سا دوبارہ۔ ہاں، مثلا اس کا مطلب یہ ہے کہ
بنت الابن سے آگے مثلا فرض کیجئے کہ میت کا کوئی پڑپوتا موجود ہے، بنت الابن سے ابعد، پچھلی جو مثال تھی نا وہ تو یہ ہے کہ اقرب موجود ہو، اس سے ایک سٹیپ پیچھے جو ہے وہ میت کا ابن ہو، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ بنت الابن مثلا ایک طرف پوتی ہے اور ساتھ میت کا پڑپوتا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی تو سر. ایسی صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آ، یہ جو پوتی ہے، ٹھیک ہے، بنت الابن، اس کو کوئی حصہ مل رہا ہے یا حصہ نہیں مل رہا؟ اگر تو حصہ اس کو نہیں مل رہا، مثال کے طور پہ بنات الابن یعنی سوری مثلا میت کی حقیقی مثلا فرض کیجئے بیٹیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، مثلا ہاں چلیں ٹھیک ہے، ہم ری جوائن کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کی ذرا وضاحت کر دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ ذرا نیا لنک بھیج دیجیے. جی